السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے دے۔ پتی کا غصہ ختم کرنے کے لیے بیوی پتی کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کے اندر محبت کا طوفانی سمندر ہے، جس کی وجہ سے نسلیں انسانی کا وجود اور بڑھوتری جاری ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ پوری محبت کی جائے اور پتی کی طرف سے اسے ذہنی سکون مل جائے تو سماج میں انیک برائیاں ختم کی جا سکتی ہیں، جس کا اثر سیدھے آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ پتی کے برے سلوک سے نجات پانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیوی اول آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں۔ اگر شوہر پریشان ہے اپنی بیوی کی زیادتی سے، ان کے غصے سے، ان کے برے رویے سے، تو اس کو لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹی سی دعا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع، 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 جل جلالہ، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع، جل جلالہ۔ جا نماز پر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں اور دعا کریں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ پتی طلاق دینے پر تیار ہوں، اگر ان کے اندر بیوی کو الگ کرنے کی ضد پیدا ہو جائے یا بیوی کو گھر سے نکال دیں اور بدلے کے تحت اسے گھر نہ بلائیں، تو بیوی کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے جا نماز پر بیٹھ کر نماز ادا کریں اور اس کے بعد قل هو اللہ احد کی پوری سورت پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں 11 بار آگے پیچھے درود ابراہیم لگا کر، اور بنا کسی سے بات کیے وہ سو جایا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرا گھر بس جائے اور میرے شوہر کے بیچ کی جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کی ایک دوسرے سے سوچ مل جائیں۔ دیکھیے، میں سبھی لڑکوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں اور لڑکیوں سے بھی کہ شادی ہونے کے بعد آپ لڑکے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے گھر رہتے ہیں، ان کو اپنے گھر کی ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا انہیں 1-2 سال 2-3 سال لگ جاتی ہیں سچی میں یہی سمجھنے میں لگ جاتا ہے ٹائم کہ ہمارے سسر کو کیا پسند ہے، ہمارے ساس کو کیا پسند ہے، ہماری نندوں کو کیا پسند ہے اور ہمارے ہسبینڈ کو کیا پسند ہے۔ کبھی بھی اپنی شادی شدہ رشتے کو توڑنے میں جلد بازی نہ کریں۔ کیا پایا اور کیا کھویا، جو رویا وہ پہلے کے لیے رویا۔ تو بہت سارے لوگ پہلی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی کر جاتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، بہت اچھی گھرانے کی ہے، یہ وہ ہے، ہم وہاں سے نکاح کر لیں گے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے مزاج سے نہیں ملتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں تیز ہوتی ہیں، بہت سارے لڑکے تیز ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کر کے اگر آپ ان سے اپنا مزاج ملا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، 1-2 سال تک ایک دوسرے کی غلطیاں تھوڑا نظر انداز کرنا سیکھیں، اور دھیرے دھیرے کر کے یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بے انتہا، اگر ہم اسے اچھے سے نبھائیں تو۔ 1 منٹ تھوڑا سا حدیث بھی سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس پر ایک تنگ جرح ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ تنگ جرح جو بولتے ہیں نا، جیسے موٹا سی رسی ہوتی ہے نا، روپ جو ہوتا ہے موٹا سا، اس میں جو ہوتی ہیں سنے ہوتے ہیں، ایک رسی جو بنتی ہے نا وہ بہت ساری اس سے بنتی ہے بلوں سے، تو اس سے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو گناہوں کی زنجیروں سے۔ پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس جرح کی ایک کڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک اعمال کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری جرح کھل کر زمین پر آ پڑے۔ فائدہ مراد یہ ہے کہ گنہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرنے والا ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں بے انتہا اور تمام ساری غلطیاں بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے پر ہمارے گناہوں کو مٹانے لگتا ہے اور ہمارے گلے سے پھانسی کا پھندا ہٹا دیتا ہے گناہوں کا، اور چین اور سکون ملنے لگتا ہے اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں غنیمت کے مال کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ موتیں کتنی جلدی جلدی ہونے لگتی ہیں بے تحاشا۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت کم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خریزی فعل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو ان پر اس کے دشمن کا مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تمام ساری جگہوں سے خبر آتی ہے کہ جہاں بھی سنو وہاں پر جوان لوگوں کی موتیں ہو جاتی ہیں، کہ کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پر جوان لوگوں کی موت کی ہی خبریں آتی ہیں زیادہ تر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ کر مر جاتا ہے۔ سرخاب پرندہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی کہتے ہیں کہ غلط کام کرنے کا اور اچھے کام کرنے کا، کہتے ہیں ایک چراغ کی روشنی جو ہوتی ہے نا وہ سارے میں روشن کر دیتی ہے، اور ایک لائٹ ہوتی ہے وہ جلتی ہے تو سارے میں روشنی پھیلتی ہے، اور جب بادل گھر جاتے ہیں اور چاند اور سورج چھپ جاتے ہیں تو پھر سارے میں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں اچھا اور برا جب ہوتا ہے نا تو سبھی کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ ابھی میں اس میں اتنا ہی بتاتی ہوں، کل پڑھتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔